अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر میں جسے مسجد کہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، اللہ کی تجلی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اللہ کی طرف سے برکت کے اترنے کی جگہ ہے، ایک بہت بھلے انسان، اور جو میں نے روایت پڑھی، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس. ان کے رمضان المبارک کی 27ویں روزے میں اس دار فانی سے دار آخرت کا سفر کر جانے پر دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جو بات کہی جائے ہم اس کو دھیان سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، دوسروں تک پہنچانے کے جذبات سے سنیں گے. یہ بات کا حق ہے، آدمی دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں.
اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کے نیت سے سنا جائے۔ میں نے بڑی بڑی نعمتیں آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے ساتھ پیش کی۔ سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعداد اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہے یہ دو طرح کی ہے، یا تو وہ مادی نعمت ہے یا وہ روحانی نعمت ہے۔ مادی نعمت جو نظر آتی ہے، عزت نظر آتی ہے، مال نظر آتا ہے، جوانی نظر آتی ہے، تندرستی نظر آتی ہے، جو مادی نعمتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ اور دوسری وہ نعمتیں جو نظر نہیں آتی ہے، علم، اخلاق، نبوت، رسالت، یہ سب مادی نعمتیں ہیں۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ مادی نعمتوں کے مقابلے میں روحانی نعمتیں تمام تر نعمتوں سے افضل شمار ہوتی ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر نعمت یا تو وہ مادیت سے تعلق رکھے گی یا تو وہ روحانیت سے تعلق رکھے گی۔ اور مادی نعمتوں میں اصل اصول جن سے بڑی نعمت کوئی نہیں وہ زندگی ہے، اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جب مخلوقات پیدا فرمائی تو 5 طرح کی مخلوق ہیں، انسان، حیوان، جنات، ملائک یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات اور شیاطین۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہے۔ انبیاء میں بھی سب سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے یا 1,28,000 ہے۔ یہ کائنات میں سب سے عالی مرتبت ذوات ہیں جن کا کنیکشن سیدھا اللہ کی ذات سے ہے۔ ان پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ 1,24,000 یا 1,28,000 انبیاء ہیں جو صاحب معجزات ہیں، اور اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں جن کا کنیکشن وحی ربانی کی وجہ سے سیدھا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور ان میں سب سے افضل رسول ہیں جن کی تعداد 313 ہے، اور ان 313 میں سب سے افضل الانبیاء والمرسلین، اور اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ، سب سے بزرگ اور بالا اور برتر ذات امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اس پر ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے سارے انبیاء میں سب سے افضل رسول ہوئے، اور رسولوں میں سب سے افضل ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ ان انبیاء اور رسولوں کو آسمانی ہدایت نامے دیے گئے جن کو کتابوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ 4 آسمانی بڑی کتابیں ہیں جن میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، یعنی ذکر حمید، یعنی فرقان مجید، یعنی قرآن مجید، وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ تو دیکھیے 4 بڑی کتابیں ہیں
لیکن ان 4 بڑی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ اس طرح سوالات انبیاء اور 313 رسولوں میں سب سے بزرگ اور برتر اللہ کے بعد ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ کی توریت حضرت موسیٰ پر ختم ہو گئی، حضرت داؤد کی زبور حضرت داؤد پر ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ کی انجیل حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئی، لیکن قرآن آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ بلکہ قرآن باقی ہے تو کائنات باقی ہے، اور قرآن کے اٹھ جانے پر کائنات کا نظام بھی اللہ ختم کر دیں گے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ جب تک یہ قرآن کالے کالے حروف سفید سفید صحیفے میں جب تک محفوظ ہے، اور حافظ قرآن کے سینے میں جب تک اللہ کا کلام محفوظ ہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ کالے کالے حروف سفید سفید صحیفے میں سے اٹھا دیے جائیں گے۔ رات کو ہم نے قرآن پڑھا اور صبح میں دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، کالے کالے حروف بھی خدا اٹھا لے گا۔ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک اللہ کہنے والا، یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والا انسان باقی رہے گا۔ یا تو وہ سینے میں ہے یا تو وہ صحیفے میں ہے۔ 2 جگہ قرآن کی حفاظت آج دنیا میں ہے، ایک سینے میں ہے، ایک صحیفے میں ہے۔ اس سے پہلے قرآن کی حفاظت قلب اطہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے قرآن کی حفاظت اللہ نے لوح محفوظ میں کی تھی۔ تو پہلے لوح محفوظ میں تھا، پھر قلب اطہر محمد الرسول اللہ میں تھا، اور آپ کے قلب اطہر سے یہ قرآن امت تک آیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا زبردست احسان، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان بھائی جو لوگوں کے نفع کا کام دیتا تھا، جس کی موت پر سارے لوگ سوگوار ہوئے اور جن کی اچھائیوں کے تذکیرے ہوتے تھے، آقا نے فرمایا اذکروا محاسین موتاکم، ارے دنیا کے انسانوں تم اپنے مرنے والے کی خوبیاں بیان کرو۔ اللہ کا مقدس گھر ہے جسے مسجد کہتے ہیں۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیرانی پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مسجد اللہ کی تجلی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، مسجد اللہ کے رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ کی طرف سے برکت کے اترنے کی جگہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں سیدھی لوح محفوظ سے اللہ کے نور کی تجلی کعبے پر اترتی ہے، اور کعبے سے پوری دنیا میں اللہ کے نور کی تجلی مسجدوں میں سپلائی ہوتی ہے، اور مسجدوں سے اللہ کا نور ان مسلمانوں کے گھروں میں سپلائی ہوتا ہے جن مسلمانوں کے گھروں میں نماز پڑھ کر کے لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو مسجد میں ہم جمع ہوئے ہیں، میں نے آیتیں 3 پڑھی اور 3 حدیثیں پڑھی۔ میں نے قرآن سے 3 آیت الگ الگ مقامات سے یا اس کا ایک مختصر سا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کی بات کا خلاصہ موت اور ما بعد الموت کے مناظر اور ما بعد الموت کی کیفیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ دیکھو، موت ایک امر مسلم ہے، ایک اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ایک اللہ کا زبردست قانون ہے۔ جہاں ولادت ہوگی وہاں موت بھی ہوگی، جہاں سورج کا طلوع ہوگا وہاں سورج کا غروب بھی ہوگا، جہاں تعمیر ہوگی وہاں تخریب بھی ہوگی۔ آج مکان بنایا ہے، کل کو یہ مکان ویران ہونے والا ہے۔ آج زندگی نصیب ہوئی ہے، کل موت بھی آنے والی ہے۔ آج عزت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن اس پر حالات بھی ہیں۔ دنیا نام حالات کی عام و جگہ کا ہے۔ جہاں ابدی چین اور سکون ہے اس کو جنت کہتے ہیں، جہاں ابدی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں اس کو جہنم کہتے ہیں۔
اور دونوں کے بین بین کی چیز کو دنیا کہتے ہیں۔ یہاں راحت بھی آئے گی، یہاں تکلیفیں بھی آئے گی، یہاں زندگی بھی ہے، یہاں موت بھی ہے، یہاں حالات بھی ہیں، یہاں حالات کا ختم ہونا بھی ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ دوسری بات، پھر غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف تمہیں پہنچنا ہے۔ تیسری بات، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہاری زندگی کی پوری کارگزاری تمہیں پیش کرے گا۔ تین باتیں ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ دیکھو موت نظر آتی ہے، کسی نے موت کو دیکھا نہیں، مرنے والے کو دیکھا ہے لیکن موت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جیسے یہ پھلواری مسجد ہے، ہم نے دیکھی ہے، اب فوراً نام آئے گا تو دماغ میں آئے گا کہ یہ مسجد اس طرح کی ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے، میرا نام آپ کو سامنے آئے گا، آپ مجھے پہچان لیں گے۔ حاجی عبدالرزاق کو جنہوں نے دیکھا ہے، سامنے آئے گا تسکینہ تو اس کی صورت سامنے آئے گی، فور ایگزامپل داخلہ طریقے۔ لیکن موت ہم نے دیکھی نہیں ہے، کسی نے بھی موت نہیں دیکھی، مرنے والے کو دیکھا ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ میں آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو موت نظر نہیں آتی لیکن ماننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ میرا باپ کا انتقال ہوا، میرے دادے کا انتقال ہوا، اس سے پتہ چلا کہ میرا باپ قبر میں چلا گیا موت کے راستے سے، میرا دادا قبر میں چلا گیا موت کے راستے سے۔ موت امر مسلم ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں وواد ہے لیکن موت میں کسی کا وواد نہیں ہوا۔ آج تک لوگ مر رہے ہیں، گورے گورستان کے حوالے ہو رہے ہیں، تو موت ایک امر مسلم ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ ہے جن کو دہریہ کہتے ہیں، جن کو لا ادری کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز پیش کرو، یہ قرآن ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، یہ پیارے آقا کی حدیث ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں۔ ہر بات کا جواب لا ادری۔ دہریہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمانہ سب کچھ کرتا ہے، بس زمانہ ہی سب خدا ہے اور زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ موت کو وہ بھی مانتے ہیں، موت امر مسلم ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو موت کا بڑی مزہ کیا ہوگا؟ موت کا مزہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز میں اللہ نے ذائقہ رکھا ہے۔ کھان میٹھی ہے، ایلوا کڑوا ہے، شہد میٹھا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ذائقہ رکھا ہے، اور اس کے ذائقے کے اوپر آدمی وہ چیز میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ منہ میں رکھا، کڑواہٹ آئی تو اس کے کڑوے ہونے کا اندازہ کرتا ہے، میٹھا رکھا، منہ میں مٹھاس محسوس ہوئی تو اس کے میٹھے ہونے کا فیصلہ آدمی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اسباب علم 3 بیان کیے ہیں۔ حواس سے خمسہ سے علم حاصل ہوتا ہے، عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، اور وحی سے علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن موت کا ذائقہ کیا ہے؟ لیکن ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت بہت کڑوی ہے، موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ اور ایک عربی شاعر نے کہا ہے الموت کأس کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل، موت کا پیالہ پینا ہی پڑے گا، قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہی پڑے گا۔ اب موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں موت کا ذائقہ کڑوا ہے، بہت کڑوا۔ اور کیسا کڑوا؟ آپ نیم کھا لو یا ایلوا کھا لو، کڑوی چیز کھا لو، لیکن میٹھی چیز استعمال کرنے کے بعد منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن موت کا ذائقہ کڑوا ہے، اور ایسا کڑوا ہے کہ اس کا ذائقہ ختم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ ہمارے آقا سے پہلے
आखिरी नबी से पहले आखिरी पैगंबर हैं। हज़रत ईसा के दुनिया से चले जाने के बाद आका 570 बरस के बाद तशरीफ़ लाए। जब हज़रत ईसा दुनिया से रुखसत हो गए, ईसाइयत ख़त्म हो गई, इंजिल का सिलसिला ख़त्म हुआ, 569 बरस के बाद इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हर नबी कोई न कोई मौजिज़ा दिया गया जिससे कौम को समझाते थे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अच्छा, कौम झुटलाती थी तुम अल्लाह के पैगंबर नहीं हो, और कौम कहती थी अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजिज़ा ला कर दिखाओ, फाती भी आयतिन इन कुंत मिन सादिकिन, नबी है दलील लाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के 30 पारे में है, हज़रत इब्राहीम का वाक़या कुरान की 14 सूरतों में है, और अंबिया के किस्से अल्लाह ने बयान किए। तो हज़रत ईसा ईसाइयों में पैगंबर थे। 2 पैगंबर बचपन में नबी बन गए थे, एक हज़रत ईसा और एक हज़रत याहिया। हज़रत ईसा की पैदाइश बग़ैर बाप के मरियम के पेट से हुई। कौम ने हज़रत मरियम को बहुत कोसा, बुरे बुरे अल्फाज से याद किया, या उख्त हारून मा कान अबू की इम्रा सौइन व मा कानत उम्म की बगिया। हज़रत मरियम से ज़ुबान दराजी की। बारी ताला ने हज़रत मरियम से कहा तुझे जवाब नहीं देने का, कह देने का, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौम इंसिय्या। अल्लाह ने फरमाया था। फिर हज़रत ईसा की तरफ इशारा करना वो बोलेगा, तो हज़रत मरियम ने फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिम मन कान फ़िल महद सबिय्या। तो हज़रत मरियम से लोगों ने कहा कि बच्चा कभी गहवारे में बात करता है पालने में, कि हम इस बच्चे से बात करेंगे। तो हज़रत मरियम ने जैसा कहा फ़अशारत इलैहि, तो हज़रत ईसा की ज़ुबान से जारी हुआ, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। यह हज़रत ईसा की तकरीर है, यह हज़रत ईसा की तकरीर है। जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ, यह हज़रत ईसा की तकरीर है जो कुरान में है। जब ईसाइयों ने हज़रत ईसा के साथ ये मामला किया, हज़रत मरियम की पाकदामनी पूरे इलाके में मशहूर थी। वह हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में थी। हज़रत ज़करिया रिश्ते में मामू लगते हैं। आप कुरान पढ़ो, इतना लुत्फ़ आएगा, खुदा की कसम अपनी औलाद को एक ज़बरदस्त जय्यद कुरान का आलिम बनाओ। मैं खाली एक बात आपको समझाने के लिए लंबी चौड़ी तकरीर कर रहा हूँ। मौत का ज़ायक़ा समझाना है, मौत का ज़ायक़ा, उस पर ये मैं आपको दलीलें पेश करता हूँ और कुरान में कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ आपको। तो हज़रत ईसा ने तकरीर की, गहवारे में पालने में 3 बच्चे बोले हैं, 3 बच्चों ने गहवारे में बात की है। इनमें एक हज़रत ईसा है जिनकी तकरीर में आपको बयान करता, इन्नी अब्दुल्लाह। ईसाइयों के बातिल अकीदे की रद्द हो गया। ईसाई ईसा को कहते थे इब्नुल्लाह, ये खुदा का बेटा है। यहूदी उज़ैर को कहते थे वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीहु इब्नुल्लाह। मसीह हज़रत ईसा के 2 नाम हैं, मसीह और ईसा। ठीक इसी तरह हज़रत याकूब के भी कुरान में 2 नाम बयान किए हैं, इसराइल और याकूब। आज जिनको इज़राइल कहते हैं ना, इज़राइल, इनका असल नाम इसराइल है और इनकी औलाद को बनु इसराइल कहते हैं। तो इसराइल 2 पैगंबर 1.25 लाख नबियों में ऐसे हैं जिनके 2 नाम हैं, एक मसीह ईसा और एक हज़रत इसराइल और याकूब, इनके 2 नाम। हम सब के आका ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नाम हैं, लेकिन ज़ाती 2 नाम हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद। कुरान में है वमा मुहम्मदुन
इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। कुरान में दूसरी जगह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम। कुरान में तीसरी जगह है इस्मुहु अहमद। तीन जगह मोहम्मद है, एक जगह अहमद है। आपका ज़मीनी नाम मोहम्मद था, आपका आसमानी नाम अहमद है। अल्लाह ने इस नाम में अजीब तासीर रखी है, मोहम्मद के नाम में अजीब तासीर रखी है। बास बादल मौत होगा, अल्लाह अर्श पर जलवा अफरोज होगा और अल्लाह बड़े गुस्से में होंगे। ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, कायनात नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। आका अल्लाह के अर्श के नीचे सज्दे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे इरफा या मोहम्मद रासक सल तो अता इशफा तो शफ़ा। इरफा या मोहम्मद रासक इशफा तो शफ़ा सल तो अता। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद तो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो दुरूद पढ़ा करो, सारी ज़िंदगी का असल वजीफ़ा दुरूद है, इसको नोट करते जाओ। फ़राइज़ ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, फ़राइज़ के बाद बुनियादी वजीफ़ा दुरूद है। दुरूद से ज़िंदगी में बरकत होती है, दुरूद से रोज़ी में बरकत होती है, दुरूद से आँखों में रोशनी नसीब होती है, दुरूद से दिमाग का टेंशन ख़त्म होता है, दुरूद से दिल के अंदर तमानियत नसीब होती है, दुरूद से आका की मोहब्बत नसीब होती है, दुरूद से सुन्नत के इत्तिबा का जज्बा नसीब होता है। अरे दुरूद पढ़ने से अहले बैत से मोहब्बत नसीब होती है, दुरूद पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, दुरूद पढ़ने से घरों से तंगी रुखसत हो जाती है, दुरूद पढ़ने से आफात बलियात मसाइब से इंसान की हिफाजत होती है। अजीब किस्म के दुरूद के फ़वाइद, और 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता है आदमी, मौत से पहले अपना ठिकाना जन्नत में देख लेता है। 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता है, दुनिया में अल्लाह के नबी की ज़ियारत का शर्फ नसीब होता है। और आका ने फरमाया मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बिही। हर एक की सूरत में शैतान आ सकता है, लेकिन इब्लीस को अल्लाह ने पैदा किया आग के शोले से। कुरान की सूरह जिन पढ़ो पता चलेगा, बहुत ताकतवर मखलूक है लेकिन कमज़ोर भी है। वो कायनात में सांप भी बन सकता है, आपके सामने कीड़ी बनकर भी आएगा, और दूसरी बजामा आपके सामने सांप बनकर भी आएगा, बहुत बड़ी ताकत लेकर के भी आएगा। हर एक की सूरत बदला सकता है और हर सूरत में तबद्दुल हो सकता है, लेकिन एक ज़ात है कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया ताजदान मदीना, हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान कभी आका की सूरत नहीं बना सकता, इसलिए आका ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही को देखा, और शैतान कभी मेरी सूरत नहीं बना सकता। मैं आपको आसान वजीफ़ा बताता हूँ। मैंने हज के सफ़रों में भी साथियों को मदीना के क़याम के ज़माने में इस बात पर हलफ लिए थे कि तुम कसम खाओ कि 1000 मरतबा जुमे के दिन मस्जिद नबी में बैठकर आका पर दुरूद पढ़ूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मदीने में रहते हुए मस्जिद नबी में अल्लाह के पैगम्बर की ज़ियारत का शर्फ नसीब होगा। लेकिन पढ़े उम्मत, एक दुरूद ये है, अल्लाह के नबी की ज़ियारत करनी हो ये दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, लंबा दुरूद है लेकिन ये दुरूद बहुत आसान है। ये दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। ये दुरूद भी पढ़ा जाता है ज़ियारत के लिए। 2 दुरूद है जिससे अल्लाह के नबी की ज़ियारत ख्वाब में नसीब हो जाती है। और जिस आदमी को अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हो गई, जिन आँखों ने आका का दीदार कर लिया, जिसके कल्ब में
तमानियत नसीब हुई, उसके दिल में सुकून नसीब होता है। अजीब किस्म के ख्वाब की ताबीर हजरात मुअब्बिरीन ने बयान की है, लेकिन ये एक दूसरा उन्वान है। इस पर सब मुझे याद आ गया कि 569 साल खाली रहे, कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं आया। 569 साल कायनात पूरी बदल गई, और कैसे बदल गई? इंसान जानवर बन गए। कुरान में है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। जिस मक्का में आका तशरीफ़ लाए, उस मक्का की इंसानियत हैवानियत में बदल गई। जिन पर हुकूमत करने के लिए कोई तैयार नहीं, जो बकरियों के चरवाहे, जो ऊँटों के चरवाहे, जो मैंगनियों से खेलने वाले, लेकिन जब आका तशरीफ़ लाए, कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कायनात के ऐसे अजीब इंसान इनको बना दिए कि मैंने रात को एक नुक्ता पढ़ा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं? हसनैन करीमैन के अब्बू हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर हैं, रुक़ैया उम्मे कुलसूम और ज़ैनब के बाप हैं। मैंने इसी मस्जिद में एक ज़ियारत के मौके पर हज़रत अली के मनाकिब पर 2 घंटे बोला था। मैं 1.5 पौने 2 घंटे दुआ के समय 2 कलाक हुए थे, सिर्फ हज़रत अली के मनाकिब। अली की मोहब्बत ईमान का मेयार है। आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। हिकमत में अली से बड़ा कोई सहाबी नहीं, चूँकि इल्म और हिकमत दोनों जोड़ा जोड़ा है। बहुत ऊंची फिरासत के मालिक थे, बहुत तदब्बुर और राय इनमें थी हज़रत अली में। वो यूँ फरमाते हैं कि इंसान इस बात पर फख्र करके कह सकता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इस बात को इंसान को इस पर फख्र करना चाहिए, यानी हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। और हज़रत अली से मनकूल है कि दुनिया में सबसे बड़ी इज़्ज़त का मालिक वो है जिसको अल्लाह ने ईमान दिया, और इससे बड़ी इज़्ज़त का मालिक कोई नहीं। माशाअल्लाह, हमें अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त दी। हमें गैर की परस्तिश से खुदा ने छोड़ा कर अपनी परस्तिश के लिए मुंतखब किया। इससे बड़ी इज़्ज़त कौन सी हो सकती है? तो हज़रत अली फरमाते हैं इंसान के लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त ये है कि अल्लाह ने उसको ईमान दिया। और अल्लाह फरमाते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे बड़ी इज़्ज़त ईमान है, और सबसे बड़ा फ़ख्र अल्लाह की अब्दियत है। यह हज़रत अली से मनकूल है, जो हसनैन करीमैन का बाप है, जो फातिमा के शौहर हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचेरा भाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाला, और चौथे नंबर के खलीफा राशिद हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम हर जुमा के खुतबे में हम सुनते हैं। तो 570 साल कायनात नबूवत से खाली रही, फिर आका तशरीफ़ लाए। अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा की मैं बात कर रहा था। हज़रत ईसा बड़े ऊंचे दर्जे के पैगंबर हैं, बड़े बड़े मौजिज़ात दिए गए। एक मौजिज़ा क्या था हज़रत ईसा का? परिंदे, माटी से परिंदे की पक्षी बनाते थे, मट्टी के पक्षी बनाते थे। फ़तनफुखु फ़ीही फ़तकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, ये कुरान में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी से खिलौने बनाते थे, परिंदे पक्षी, और इसमें यूँ फूंक मारते थे तो वह हवा में उड़ता हो जाता था। कोढ़ी आदमी, 2 किस्म की बीमारी होती है जिससे दूर रहने का हुक्म है। फिर मिनल मजूम फिरारक मिनल असद, हमारे नबी ने फरमाया। अभी डिस्टेंस का मसला इसी से साबित होता था, अभी डिस्टेंस का मसला इसी से साबित किया था। जुज़ामी किसे कहते हैं? रक्त पित्त का बीमार।
اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اب کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے میری جوانی میں، اب تو میں ادھیڑ عمر کا ہو گیا، 50 سال ہو گئے میرے بھی، تو میں نے دیکھا ہے اسی مانگرول میں 2 یا 3 آدمی جن کو جذام کی بیماری تھی لیکن اچھے ہو گئے تھے۔ جذام کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں کے پوروں میں جنتو پڑ جاتے ہیں اور وہ جنتو انگلیاں کھا جاتے ہیں اور کھاتے کھاتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور بانس کے کانڈے تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے اسی مانگرول میں 2 آدمی ایسے دیکھے تھے جو جذامی کی بیماری میں تھے لیکن اچھے ہو گئے تھے۔ اب تو وہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ہم تو ہر جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ بیچارے علاج کے لیے جایا کرتے تھے۔ نوابی دور میں اتہاس بتاتا ہے کہ جوناگڑھ وہ شہر ہے جہاں نوابی دور میں جذامیوں کے لیے بھی ہاسپٹل مستقل تھی۔ آج بھی ہاسپٹل ہے لیکن کھنڈر بن گئی ہے۔ میں نے اپنی ہوشیاری میں اس ہاسپٹل کو چالو پوزیشن میں دیکھا تھا، جبکہ یوروپ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے یہاں ڈاکٹر آتے تھے اور جذامی کا علاج صرف ودیشی ڈاکٹر کرتے تھے، انڈین ڈاکٹر کوئی علاج نہیں کرتا تھا۔ اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ ہاسپٹل دیکھی ہے۔ پروفیسر یوسف بھائی پاسلیا نے وہ ڈاکٹر کا وہ ہاسپٹل کا مجھے معائنہ کرایا تھا۔ میری زندگی کے ایسے بہت سارے حالات ہیں۔ نوابی دور کو بھی ہم جانتے ہیں اتہاس کے جروکے سے، اور حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں اتہاس کے جروکے میں۔ بس اللہ کو کام لینا تھا کہ بچپن سے ہی ان چیزوں کی طرف اللہ نے مائل کر دیا تھا۔ میں نے یہاں کے اتہاس میں جوناگڑھ کی محبت لائبریری کی 3500 کتابوں کی فہرست بنائی ہے، جبکہ ایک مسلم انچارج آیا تھا اور اس نے دعوت دی تھی جبکہ میں مشکات میں تھا، پڑھتا تھا، ابھی تو طالب علم تھا۔ میں نے میرے ہاتھ سے 27 کتابیں لکھی ہیں لیکن کہیں میرا نام نہیں ہے، اپنے بزرگوں کے نام کی طرف اس کو منسوب کر کے ان کا نام دے دیا۔ پہلے سے بچپن سے ہی شوق تھا پڑھنے لکھنے کا، اسی میں زندگی نکال دی۔ خیر، تو یہ جذام بہت خطرناک بیماری ہے۔ کسی کو رکت پیت ہوا تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اس سے ایسا بھاگو جیسے کہ واغ اور شیر سے تم بھاگتے ہو۔ شیر اور چیتے اور بھیڑیے سے کیسے تم بھاگتے ہو، ایسے جذامی سے بھاگو۔ آقا نے فرمایا ان بیمار انسانوں سے تم دور رہو، یہ متعدی بیماری ہے، یہ چپکنے والی بیماری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، جذامی کو ہاتھ رکھ دیتے تھے، اچھا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کی بیماری خطرناک ہے، یہ کڑاکے کی جون کی گرمی کوڑی برداشت نہیں کر سکتا، تمبس کھا کر کے مر جاوے۔ جس کو کوڑ یعنی جسم کی چمڑی قدرتی نکل جاتی ہے اور داغ ہو جاتے ہیں سفید سفید، کوڑی آدمی جس کے پسینے سے خطرناک بدبو نکلتی ہے اور کوئی پاس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فقہ اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ کوڑی آدمی وہ مسجد میں جماعت کی نماز اس کو معاف ہے، اس لیے کہ اس کے منہ سے، اس کے جسم سے بدبو نکلتی ہے اور بدبو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو مسجد میں نہیں آنے کا۔ اسلام میں کتنی رخصت ہے۔ میں آپ کو 100% اسلام کا خلاصہ پیش کرتا ہوں جس کا دماغ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ کا معجزہ بے شمار تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا، قم بإذن اللہ، قبرستان جاتے، قبر کے پاس کھڑے رہتے، قم بإذن اللہ، اندر سے مردہ باہر آتا، تو قم بإذن اللہ کہاں، اندر سے ایک آدمی باہر آیا، اس کی صورت کیسی تھی، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے ہو، حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیسے ہو، کہا بہت اچھا ہوں، بہت اچھے حال میں ہوں۔ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو، اب اس آدمی کا کیا پوچھنا۔ دیکھو میرے بزرگوں، رمضان میں مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، رمضان میں مرنے والا قبر کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ کیا حاجی عبدالرزاق کی کرامت ہوگی، رمضان میں 125 یا 150 میت ہوئی تقریباً ہمارے کلمہ شریک بھائیوں میں، 125 150۔ آپ دیکھو عصر کے بعد سے مغرب تک، اس جمعہ کو تو عصر کے بعد سے عشاء تک
यूँ लगता था कि आज शायद सावन की 15वीं रात तो नहीं होगी। इतनी बड़ा पब्लिक कब्रिस्तानों में, चूँकि एक एक घर में 2-2 3-3 चले गए। मैंने अभी देखा 2 बच्चों को कि अपने छोटे भाई की कब्र पर बैठे हैं। बच्चों के कब्रिस्तान अलग बनाए हैं वाहिद अली शाह में, तो वाहिद अली शाह में यानी वाइछा पीर में। तो मैंने देखा, अब मैं देखता ही रहा उनको कि छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या समझते होंगे। और वो मासूम भाई की एक फितरत है, और बच्चा जब इंतकाल कर जाता है तो अजीब, बड़े के इंतकाल पर सब्र होता है, लेकिन बच्चे के इंतकाल पर जिस माँ ने 9 महीने उसको पेट में रखा, जिसकी उम्मीदों का किरण था, जिसे आरज़ुएं वाबस्ता थी, अरे 9 महीने उठा उठा कर औरत इसको फिरती है। हमल के ज़माने में क्या तकालीफ बर्दाश्त करती है, और विलादत के वक्त क्या तकालीफ। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दुनिया के इंसानों, ए औलादो, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, तुम अपनी ज़िंदगी भर के हसानात जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूकी करो, लेकिन माँ की एक विलादत और ज़चकी की और विलादत की एक तकलीफ़ का बदला ज़िंदगी भर के हसानात के बदले में भी तुम नहीं चुका सकते। माँ इस कायनात का वो हसीन फूल है जिसको हिमालय की बुलंदी नहीं पहुँच सकती। माँ इस कायनात का वो हसीन फूल है जिसको समंदर की गहराई कभी नाप नहीं सकती। अजीब मोहब्बत के मालिक है। फिर विलादत के बाद ये बच्चा दूध पीता है, अल्लाह अकबर, 40 खून के कतरों पर एक दूध का बूंद बनता है और माँ की छातियों के अंदर खुदा उसको जमा करता है, अजीब किस्म से। और माँ के दूध से ज़्यादा अच्छी खुराक औलाद के लिए कोई नहीं हो सकती। अजीब, एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। ये जब सोता है, माँ उसकी सफाइयों के काम में, अभी उसे फारिग नहीं हूँ कि उठता है न दूध पिलाती है। बचपन में जब छोटा होता है, दिन में 10-10 24 घंटे में 14 मरतबा 12 मरतबा हर 2 घंटे के बाद दूध पिलाने का है, तो 24 यानी 12 दूने 24, ये साइंस भी कहती है, इस्लाम भी कहता है। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ हर 2 घंटे पर उसको दूध देना चाहिए माँ का। ये साइंस में भी है, ये इस्लाम में भी है। अच्छा, साइंस से जितना है इतना इस्लाम का उसने फॉलो किया है, साइंस ने इस्लाम का फॉलो किया है। अभी एक मसला तलाश करने की मुझे ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने कई किताबें खंगाल दी, उस मसले की हकीकत तक मैं नहीं पहुंच सका कि बच्चे को डॉक्टर बचपन में दूध पिलाने का मना करते हैं, लेकिन बाद में दलाइले अकलिया से मुझे समझ में आ गया कि माँ के दूध में प्रोटीन है, तो इसमें पानी भी है, इसमें खुराक भी है। जैसे जमजम में अल्लाह ताला ने खुराक भी रखा है और पानी भी रखा है, माँ के दूध में पानी भी है और माँ के दूध में खुराक भी है। तो बचपन में मना करते हैं तो हम सलाह देते हैं कि जमजम पिलाओ, जमजम ओरिजिनल पिलाओ, मिलावट के बगैर का। हिंदुस्तान वाले हर चीज़ में मिलावट करते हैं, वहाँ से जमजम ले आएंगे 5 लीटर और 15 लीटर के 20 लीटर के कैन में इसको डाल देंगे और सबको कहेंगे जमजम। अगरचे उस नाम की बरकत से अल्लाह उसमें भी जमजम की तासीर पैदा कर देता है, लेकिन होना ये चाहिए कि प्योर जमजम ही देना चाहिए। तो फिर सवाल पैदा होता है, इतने सारे रिश्तेदार हैं और इतने सारे मिलने वाले हैं, इतना बड़ा सर्कल है, सबको जमजम कैसे पूरा होगा? तो तू पूरा करने का कोई जिम्मेदार तो है नहीं, जहाँ तक हो सके उनको दे दे। अल अव्वल फल अव्वल, जो आया उसके नसीब का था उसको दे दिया, तो ओरिजिनल जमजम उसको पिलाया जावे, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। और हदीस में है माँ ओ जमजम लमा शुरिब लहू, आका फरमाते हैं जमजम जिस नीयत से पीओगे अल्लाह नीयत पूरी करेगा। खैर, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह, वो बाहर आया, 14वें के चाँद की तरह चेहरा चमकता था। अब वो कितना अच्छा आदमी होगा। हज़रत ईसा ने पूछा क्या है? कहा खैरियत से हो। कहाँ कोई बात? कहाँ एक बात है।
اے نبی آج سے 500 برس پہلے میری موت ہوئی تھی اور میرے جسم سے روح نکلی تھی، 500 سال ہو گئے، لیکن اے اللہ کے پیغمبر آج تک میرے منہ سے موت کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی۔ آج 500 سال ہو گئے اور 500 سال تک میں قبر میں ہوں اور میرے منہ کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے آپ کو مزہ بتا دیا، یہ اس طرح موت کا مزہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کرو، اللہم اعنی علی غمرات الموت وعلی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر اور موت کی جھٹکی پر میری مدد فرمانا۔ یہ کون ذات ہے جن کے صدقے میں مالک کی عزت کی قسم سورج کو شعائیں نصیب ہوئی؟ اگر محمد الرسول اللہ کی قسم دنیا میں نہ آتا تو سورج کو خدا شعائیں نہ دیتا۔ یہ وہ محمد ہے جن کی نور کے صدقے میں چاند کو حسین صورت نصیب ہوئی۔ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کے صدقے میں کعبے کو عزت نصیب ہوئی۔ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کے صدقے میں قرآن کو اعجاز نصیب ہوا۔ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کے صدقے میں مدینہ کو المنورہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کے صدقے میں کعبہ کو المشرفہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، قرآن کے دلائل بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا وقت 1 گھنٹے کا ہے، 10 منٹ باقی ہے، گھبرائیں نہیں، 11:30 بجے بات ختم کر دوں گا۔ میرے بزرگوں، ایسی کریم ذات اللہ کے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ لیکن کائنات کا ہر حجر و شجر، کائنات کی ہر کنکر اور ریت، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو پہچانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کو بھی پہچانتا تھا اور آج بھی پہچانتا ہے۔ کیسے؟ دیکھو، پہچانتا تھا وہ دلیل پیش کروں؟ آقا خود فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ آقا نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا فرمایا میں ایک پتھر کو مکے میں پہچانتا ہوں، انی لأعرف حجرا، میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں مکے میں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ لوگ بولنے میں غلطی کرتے ہیں، آقا نے نبی بننے کے بعد یہ غلط ہے۔ میرا نبی تو پیدائشی نبی تھا، بلکہ تمام انبیاء دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، آدم کا مادہ بننے سے پہلے محمد الرسول اللہ نبی تھے۔ آدم کا مادہ بننے سے پہلے محمد الرسول اللہ نبی تھے۔ دیکھو ہر بات دلیل کے ساتھ ہے، ادھر ادھر ہانکنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ نبی کی کرسی ہے، یہ نبی کا ممبر ہے، یہاں سے جو بات کہی جائے گی قرآن اور سنت سے کہی جائے گی۔ آقا کو کیا اللہ نے کمالات دیے تھے؟ کہا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ اب حدیث کے لکھنے والے شرح پڑھ گئے کون سا پتھر ہے؟ آقا نے فرمایا، شرح حدیث نے لکھا یہ وہی پتھر ہے جو حجر اسود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی پتھر تھا جو آقا کو روزانہ سلامی مارتا تھا۔ آپ راستے میں چلتے ہیں پتھر سلام کرتا ہے، درخت سلام کرتے ہیں۔ اتنی بزرگ ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے میں نے آپ کو موت کا ذائقہ سمجھایا۔ موت آقا دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد کرنا، موت کی جھٹکی پر میری مدد کرنا۔ لہذا ہر انسان کو سکرات الموت کے وقت اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھو اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ مغرب کے بعد پڑھ لو اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آئے گی، شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ رمضان میں مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے،
بڑے اچھے صفات کے مالک حاجی عبدالرزاق میں نے دیکھے تو ہوں گے، لیکن ابھی صورت سامنے نہیں، اور فوٹو سے صورت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کریم صفات کا مالک، لینے دینے کی عادت، سخاوت کے جذبات، اللہ نے دیا تھا، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں لگاتا تھا۔ لیکن دیکھو انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کورونا وائرس نے اور اس تعاون نے اور اس مصیبت نے اچھے اچھے انسان کے دماغ ٹھکانے کر دیے۔ اللہ کی قدرت اللہ نے سمجھائی، اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ زندگی کے نقشے میں موت پیدا کر دے، وہ موت کے نقشے میں زندگی پیدا کر دے۔ لیکن دکھ ہے، ایک ایک گھر میں سے ماں باپ دونوں چلے گئے، کسی گھر میں سے بھائی بہن اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹا چلے گئے، کسی گھر میں بیٹا اور ماں چلے گئے۔ خاندان کا معزز فرد، برادری کا ایک حسین سپوت جن سے برادری کو امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کو معاشرے میں اچھے انسانوں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کو گہرے گہرے دل سے، دل کی گہرائیوں سے ہم سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ نبی نے ایسے ہی نہیں فرما دیا خیر الناس من ينفع الناس، اچھا انسان کون؟ اچھا انسان کون؟ کہا اچھا انسان وہ ہے جو کسی کے کام آ جائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آ جائے۔ لیکن یاد رکھو زندگی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد جان پڑتی ہے، 4 چیزیں لکھی جاتی ہے: زندگی، موت، حیات اور ممات، اس کی روزی اور اس کی سعادت اور شقاوت۔ بڑی محنت کی، کوشش کی، اچھا سا مکان بنایا، اولاد کی تربیت کی، 3 بیٹیاں 2 بیٹے چھوڑے، برادری کے اندر ایک اچھا مقام، شہر کے اندر ایک اچھی پوزیشن محنت کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں تاجر لوگ بیٹھے ہیں، عبدالرحمن بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں انسان حلال کمائی کے لیے کیا سے کیا محنت کرتا ہے، کیا سے کیا کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ پیر کی محنت سے انسان کی باڈی تھکتی ہے، اور ہم جیسوں کی تھکاوٹ کا اندازہ تو آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ ہماری لائن میں آ جاؤ تو وہ سمجھ میں آ سکتا ہے کیا حالت بنتی ہے ہماری، عجیب قسم کی۔ دماغ کی تھکاوٹ جیسی تھکاوٹ کوئی نہیں، اعضاء کی باڈی کی تھکاوٹ کوئی دبا دے تو اتر جائے گی، لیکن دماغ کی تھکاوٹ اترتی نہیں۔ ہم جب 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں بخاری کا، تو اس وقت دماغ جواب دے دیتا ہے، اور پھر مجبور ہو کر کے کتاب سے منہ ہٹانا پڑتا ہے۔ ایک دماغ کی تھکاوٹ بہت خطرناک۔ اور جب تاریخ کا مطالعہ کرنا ہو، اور جب سراجی میں حساب بناتے ہو مناسخہ کے ساتھ ساتھ وطن کے مسئلے، یعنی میتھ سے جب کرتے ہو، اس وقت دماغ کا دہی ہو جاتا ہے آدمی کا۔ ایک انسان دماغ سے تھکتا ہے، ایک باڈی سے تھکتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اولاد کے لیے وہ نشو و نما اور اس کی ترتیب بناتا ہے، لیکن قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اتنے میں اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ جس موت سے انسان دور بھاگتا ہے وہی اس کی ملاقات کرتی ہے۔ اس ملاقاتی سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس ملاقاتی سے کبھی کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہ تو آ کر کے رہے گی، کبھی کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ لیکن کسی کی موت خاندان کے لیے، کسی کی موت گھرانے کے لیے، کسی کی موت برادری کے لیے، کسی کی موت پورے شہر کے لیے، اور کسی کی موت پورے علاقے کے لیے صدمے کا باعث ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا 1000 عابد جو عبادت کرے 24 گھنٹے یا اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق یہ مر جائیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ان 1000 عابدوں کی موت پر مجھے وہ افسوس نہیں اور میرے دماغ میں وہ فکر نہیں جو شریعت کے جاننے والے ایک دانہ بینا فقیہ اور عالم کی موت پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ بہت سارے چلے گئے وائرس میں، 1500 سے 2000 واللہ کی کائنات کی عظیم شخصیات دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اچھے صفات کے انسان
قبرستان بسا لیے. یہ پیغام ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت مقرر آئے گا ایک گھڑی مہلت نہیں دے گا. خیر دوا علاج بھی ہوا، محنت بھی ہوئی، کوشش بھی ہوئی، اسباب بھی دیے ہوئے، اختیار کیے گئے، لیکن امر مسلم تھا وہ آ کر کے رہا. یہ ہمارے لیے عبرت ہے، کل کو تو بھی جانے والا ہے اور اس آخرت کے سفر کی تیاری تجھے کرنی ہے جس کی پہلی منزل قبر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی قبرستان جاؤ، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کرو. آقا نے فرمایا ہر پیر جمعرات کو امت کے اعمال مجھے پیش ہوتے ہیں، ہر پیر جمعرات کو ہمارے حالات نبی کی قبر پر پیش ہوتے ہیں، ہماری اچھائیوں سے نبی خوش ہوتے ہیں، اور ہماری بری زندگی سے اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہائے جس کے لیے میں نے میری 2 بیٹیوں کی طلاق گوارا کی تھی، ہائے جس کے لیے حسین کا کربلا کے میدان کے اندر میں نے خون بہانا پسند کیا تھا کہ اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے پسند کی تھی، ہائے میں نے پورے خاندان کو ذبح کروا دیا تھا اور میں نے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی تھی میری امت کے لیے. لیکن میری امت کی برائیوں پر اللہ کے پیغمبر بہت قبر اطہر کے اندر غمگین ہوتے ہیں، قبر اطہر میں آقا کو دکھ پہنچتا ہے. تو میرے بزرگوں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، ایصال ثواب کیا کرو. ایک مختصر آسان ایصال ثواب ہے جس میں ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، وہ یہ ہے 1 مرتبہ درود پڑھنے کا، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنے کی، اور اخیر میں 1 مرتبہ درود پڑھنے کا. پہلے درود کیوں پڑھنے کا؟ یہ اوپر جانے کی صلاحیت پیدا کرے گا. درود اوپر عمل کو لے جائے گا اللہ کے یہاں. اور اخیر میں کیوں پڑھنے کا؟ یہ اس پر مسک کی مہر لگا دے گا. دیکھو جس پیڈ لیٹر پر سکہ ہوتا ہے آدمی اس کو پڑھتا ہے، اسی لیے آقا نے مہر نبوت بنائی تھی محمد الرسول اللہ، چاندی کی انگوٹھی میں سکہ بنایا تھا اور خط کے ختم پر اس کو مار دیتے تھے. تو مہر اخیر میں ہے، یہ درود اخیر میں مسک کی مہر ہے اور شروع میں آسمان کا دروازہ کھولواتا ہے، اس لیے درود پڑھو. پہلے قل هو اللہ وہ 3 مرتبہ پڑھو، اخیر میں 1 مرتبہ درود پڑھو. جس کے لیے نیت کرو گے آپ کا وظیفہ پورا ہوتے ہی اس کی قبر میں 1 قرآن جائے گا. اب کوئی یوں کہے مول صاحب پورے قرآن میں تو 7 منزلیں ہیں، پورے قرآن میں تو 30 سپارے ہیں، پورے قرآن کے اندر تو 540 رکوع ہیں، پورے قرآن میں تو 6665 آیتیں ہیں، پورے قرآن میں تو 3,22,670 حروف ہیں. کوئی اچھے سے اچھا حافظ بھی پڑھنے بیٹھ جاوے بسم اللہ سے والناس تک تو 8 کلاک گئے نہیں، 7-8 کلاک تو لگے گی. ہے امت میں روزانہ 1 قرآن ختم کرنے والے ہیں. اس امت کے 2 صحابی اور 2 تابعی نے 1 رکعت میں پورا قرآن زندگی بھر ختم کیا ہے عشاء کے بعد سے فجر تک. ان میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، حضرت عثمان اور ایک دوسرے صحابی اور 2 تابعی. خیر آپ یہ کہیں گے یہ کیسے؟ تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد نبی نے فرمایا 1/3 قرآن ہے، 30 پارے ہیں تو 10 سپارے ہیں. 2 مرتبہ پڑھا تو 20 پارے کا ثواب مل گیا، 3 مرتبہ پڑھا تو 30 پارے کا ثواب مل گیا. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب کے دعوے سے دلیل سمجھو، دلیل سے دعویٰ سمجھو. وہ فرماتے قرآن میں 3 ٹاپک ہیں. میں نے ابھی کہا قرآن کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں 3 ٹاپک ہیں، توحید، رسالت، آخرت. پھر غوث پاک فرماتے ہیں قل هو اللہ احد میں پوری توحید اللہ نے بھر دی. تو 10 پارے ہو گئے کہ نہیں؟ اس کو ریپیٹ کرو تو 20 پارے ہو گئے، اس کو اور 1 مرتبہ ریپیٹ کرو تو 30 پارے ہو گئے. کیا دعویٰ اور کیا دلیل سمجھے؟ اور ایک بات سمجھو، چلو ہمارے مرحوم کے لیے پڑھا تو 1 قرآن کا ثواب اس کو ملا، لیکن میں آپ کو بتاؤں عالم کے تمام مرحومین مسلمین آدم سے لے کر ابھی تک سب کی قبر میں آپ کو 1 قرآن پہنچانا ہے. یہی عمل کر لو،
سب کی قبر میں ایک قرآن پہنچے گا اور ایک مرتبہ پڑھ لو، نیت کر لو، نیت المومن خیر من عمل، میرا نبی فرماتا ہے نیت بڑی رکھو، نیت میں بخیلی مت کرو، دینے لینے میں بخیلی کرو لیکن نیت میں تو بخیلی مت کرو، نیت بڑی رکھو، تمام کے لیے ایصال ثواب کرو۔ دیکھو میرے بھائیوں، چاہے واحد علی شاہ والا قبرستان ہو، چاہے بابا یاسین سوری والا قبرستان ہو، چاہے دادا جان والا قبرستان ہو مخدوم صاحب والا، چاہے پیر احمد مشائخ والا قبرستان ہو، یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ اس پر لکھا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین من المومنین، اے مسلمانوں کے گھروں تم کو سلام ہو۔ یہ یاد کرو، یہ سلام وہاں پڑھنے کا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس کو اچھا بنانا چاہیے اور ان الفاظ سے سلام کرنا چاہیے۔ لہذا آج کی مجلس میں بھی تمام مرحومین مسلمین کی نیت کرو اور یہ وظیفہ پڑھو۔ انشاءاللہ حاجی عبدالرزاق کو بھی، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، اور آدم سے لے کر اب تک کے مرحومین مسلمین کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا۔ الحمدللہ اس گھرانے کے لوگوں نے، آنے جانے والے بیٹھنے والوں نے 5 قرآن شریف ختم کیے ہیں اور یاسین شریف ہیں، اور کلمے جو ہیں میت کے مغفرت کے لیے جو پڑھا جاتا ہے وہ 2.5 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے۔ یہ دینی ماحول کی برکت ہے، دینی ماحول کی یہ برکتیں ہیں، ورنہ میں نے ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں، کوئی برا مت لگانا، میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں اور میں وہاں بھی زیارت میں بیان میں گیا ہوں، جہاں یوں جنازہ قبرستان میں دفنا کر آئے تو یہاں تھالے میں بیڑیاں اور سگریٹیں رکھتے ہیں۔ میں نے وہ بھی جنازے دیکھے ہیں اور میں نے وہاں بھی بیان کیا ہے زیارتوں میں، تقریباً میرے بیان کے 32 سال ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک رات 1.25 گھنٹہ 11 آدمیوں میں بیان کیا تھا اور بیان کر کے آیا تھا جوناگڑھ میں، 40 تھا یا برسی تھی، تقریباً اس کو ہو گئے 27 سال۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ آئے اور بیڑیاں تقسیم ہوتی ہیں، سگریٹ تقسیم ہوتی ہیں، سب پی کر چلے جاتے ہیں، کوئی پڑھنے بڑھنے کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ ان کو انتظار ہے قبرستان میں، اور اللہ کی قسم ہم جو بیچتے ہیں نا، ان کو فرشتے نور کے تھالیوں میں پیش کرتے ہیں، اور قبرستان کے دروازے پر سب کی روحیں آتی ہیں، اور جن کے لیے بھیجا گیا وہ خوش خوش لے کر قبرستان میں جاتے ہیں، اور جن کے لیے کوئی بھیجتا نہیں ہے تو بیچارے اتنا منہ بنا کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، بھیجو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بھیجو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ روزانہ بھیجا کرو۔ جو بھی آپ تسبیح پڑھ لو، درود پڑھ لو، ذکر کر لو، دعا کر لو، نفل پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، یاسین پڑھ لو، کل پڑھ لو، نیت کرو، انشاءاللہ ان کو پہنچے گا۔ اور فرما بردار اولاد جتنی بھی نیکی کرے گی، ماں باپ کی نیت نہ بھی کرو لیکن ماں باپ کی قبر میں ثواب جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وظیفہ پڑھ لو، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد۔ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ۔ اللہم انت الہی و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ اللہم حبب الینا الایمان
वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना अकरिमना वला तुहिन्ना ज़िदना वला तनक़ुसना अतिना वला तग़रिबना आखिरना वला तुसिर अलैना। ऐ अल्लाह हम तमाम कायनात में बसने वाले इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा, खशियत और तक़वा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये तेरे बहुत ही मकबूल बंदों का मजमा है। ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत तो देख इनके दिलों में, तेरे कलाम की अज़मत तो कैसी ही दिलों में, तेरे नबी की मोहब्बत, तेरे नबी का इश्क़ और तेरे नबी के साथ ताल्लुक़ ऐ अल्लाह जिस्म के हर रग में भरा हुआ है। इतनी देर तक नबी पढ़ा गया, इतनी देर तक नबी बोला गया, इतनी देर तक कुरान बोला गया, इतनी देर तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात समझाई गई, कोई भी एक उठने के लिए तैयार नहीं। ऐ अल्लाह यही तो मोहब्बत की निशानी है। जब महबूब का ज़िक्र खैर होता है तो मोहब्बत करने वाला वहाँ से हटता नहीं है। यह आशिक का मजमा है।